تو چھوٹ لڑکا صحیح صحیح بتائے تھی کہ نہ ہی مولوی صاحب ایسا رہا ہے کہ ہمارا اماں کھیر بنا کے رکھین اور چلی گئی پانی لے اتنے میں یہاں کتوا ہوا منہ ڈال کے کھائے لا تو ابا اماں پر دورے کہیں نہ رے کھیر جھوٹ ہوئی گئے کتا کھائے لی سب کہا ہوئی رے تو اماں کہیں گھبراؤ نہ مسجد میں پٹھے دے ملا جی کھائے لے جب مولوی سنین وہ اٹھائے کنڈا پھینکین کہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تھی زور سے لاہور پڑھیں کہ لڑکوا ڈرائے گا رووے لاگ جب لڑکوا رووے لاگ تو مولوی ڈانٹین کہنے پہ روتا کیوں ہے رے تب لڑکوا کہ مولوی صاحب ہمارا اماں یہی کنڈا میں یہاں کوڑا پھینکت رہا ہے کا پھوٹ ڈالے اب ہمارا امی کوڑا کیما پھینکی ہے مولوی صاحب تب مولوی اپن کھوپڑی پیٹے لائے کہیں ہائے اللہ متنے بد نصیب ہوئی گئے کہ کھیر ملی کتک جھوٹ وہ ویسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا ہے اے میری ماں بہنوں مسجدوں کے نمازیوں کی خدمت کرو اماموں کی خدمت کرو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کو جب اللہ یہ درجہ دے گا تو مسجد کے مؤذن امام کو کھلانے میں اللہ کتنا تم سے راضی ہو جائے چوتھے نمبر پر حضور فرماتے وَصَائِمِ فِي شَهْرِ رمضان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا جو رمضان کا مقدس مہینہ پا کے روزہ رکھے گا قیامت کے دن جنت اسے پکارے گی آؤ میرے اندر آؤ اس لیے لوگوں رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے اللہ کو راضی کر لو نمازوں کی پابندی کر لو مسجد بنا ڈالو یہ میری آپ سے اپیل ہے چھوٹی ہی صحیح لیکن مسجد بنا لو تاکہ اذان ہو اور اذان کی آواز تمہارے گھروں میں پہنچے تاکہ تم ہماری آنے والی نسلیں خدا کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں آپ لوگ جو کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ تو ایسا لگا تھا جیسے کوئی مداری کھیل دکھاوا ہوا ہے تو کھڑے دیکھ ارے میلاد شریف میں آئے ہو بیٹھ جاؤ اپنے بھائیوں میں مل کر کے اللہ نے بڑا بنایا اللہ کا شکر ادا کرو لیکن چھوٹوں میں بیٹھ جاؤ تو اللہ اور راضی ہوگا بغداد کے بادشاہ ہارون رشید اس میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہے کوئی بادشاہ نہیں لیکن بغداد کے بادشاہ ہارون رشید حج کرنے کے لیے گئے اور مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ یہاں امام مالک رضی اللہ عنہ حدیث سناتے ہیں تو بادشاہ تھے لیکن حدیث پاک سننے کا جذبہ ان کے اندر تھا تو امام مالک کی خدمت میں حدیث سننے گئے لوگ نیچے بیٹھے تھے امام مالک تخت پر بیٹھے حدیث سنا رہے تھے ہارون بادشاہ تھے بادشاہوں کا مزاج بھی بلند ہوتا ہے تو وہ گئے اسی تخت پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے امام مالک میں حدیث سننے آیا تو امام مالک نے کہا بادشاہ حدیث سننے کے لیے قرآن سننے کے لیے ادب کی ضرورت ہے اور انکساری کی ضرورت ہے اگر آئے ہو سننے تو تخت سے نیچے اتر جاؤ لوگوں میں بیٹھو پھر جب تم حدیث سنو گے تو اس کا نور اللہ تم کو عطا کرے گا تمہارے دلوں کو بدل دے گا تو ہارون بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا اور نیچے لوگوں میں جا کے مل کے بیٹھ گئے امام مالک سے حدیث سنی تو جب بھی کبھی میلاد کا موقع ہو تو آپ کرسی نہ دیکھو یہ دیکھو آج کرسیاں بہت سستی غریب سے غریب کے گھر میں کرسی تو میلاد میں بیٹھنے کا موقع سال میں کبھی کبھار ملتا ہے تو بھائیوں میں مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہم بھی تمہارے بھائی ہیں ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ابھی تعجب کی بات ہم نے سنا کہ یہ نابینا ہیں اور کمپیوٹر کا کورس پڑھاتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں اللہ جانے ہم لوگ بینا ہوئے کہ جان ہی نہیں پہ تھے کمپیوٹر میں اور نابینا ہو کہ وہ پڑھا رہے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے جسے اللہ چاہے عطا فرمائے اور ایک خوشی یہ بھی ہوئی کہ جو نعت انہوں نے پڑھی ہے
اگر کوئی شاعر ہو تو 1 گھنٹہ اتے میں لگاوت، ایک شعر کو انہوں نے ایک ہی دفعہ پڑھا، دوبارہ بھی نہیں پڑھا۔ اور بعض لوگ تو ایک ایک شعر کا 15 اور 20 دفعہ پڑھا تھا۔ سنے والے عاجز ہو جاتے ہیں کہ آگے ہے کہاں کہ اتّے لکھا ہے۔ ٹائم کی قدر کرنا چاہیے۔ جلسہ بہت محنت سے ہوتا ہے، بہت پیسہ لگتا ہے، اور صرف 3-4 گھنٹہ چلتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم لوگوں نے وقت کا خیال نہ کیا، حدیث پاک میں عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نعمتان، 2 نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون کثیر من الناس، کہ سب لوگ ان 2 نعمتوں کی تمنا کرتے ہیں، سب لوگ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اور چاہے ہجڑوے ہوں، جو بھی انسان ہیں ان 2 نعمتوں کی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دے دے۔ وہ 2 نعمت کون ہے؟ نمبر 1 پر حضور فرماتے ہیں الصحت، تندرستی، ہر آدمی چاہتا ہے، بولو کتنی بڑی نعمت ہے تندرستی۔ اچھا ایما کونو کمزور ہو چاہت ہے کہ پرے کانکھا کرو بستر پر اٹھ نہ پاؤ، بولو کوئی نہیں چاہتا۔